لاہور باغات کا شہر ہے، لیکن شکاگو میں ہونے والی یہ ریسرچ بڑی پریشان کن ہے۔ ریسرچ ویسے پاکستان میں ہو جانی چاہیے تھی اگر پہلے ہوش کے ناخن لے لیے جاتے، لیکن کیونکہ وی ڈو ناٹ کیئر فار آور سیلف، ہمیں نہ انسانیت کی کیئر ہے نہ یا انسانوں کی کیئر ہے، بڑا فیکٹ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے سٹیز کو اوور کراؤڈڈ کر دیا ہے۔ یہ آج کا شاخسانہ نہیں ہے، پچھلے کئی سالوں کا شاخسانہ ہے۔ اور کوئی بات ہوتی تھی، کوئی بیمار ہوتا تھا، کہتے تھے نہیں بچنا، نہیں لاہور لے جاؤ۔ اسی طرح کوئی فیکٹری لگتی تھی، کوئی انڈسٹری لگتی تھی، لاہور لے جاؤ۔ یہ کر کر کے نا لاہور کا سٹیا ناس مار دیا۔ اب وہ لاہور ہے نہیں رہا۔ لاہور از ٹوٹلی این ان لیویبل پلیس آن دس پلانٹ ارتھ۔ یہ میں بڑا کلیمنگلی ایک ریسرچ کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ یہ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ لاہور کے باسیوں کی اوسط سالانہ عمر میں 6 سے 7 سال تک کمی ہو رہی ہے۔ ریسرچ یہ بھی کہتی ہے کہ اگر آپ 1 سال لاہور کی فضا میں سانس لے لیں گے تو 5 سے 6 سال اپنی زندگی گھٹا لیں گے۔ اور وہ یہ بھی کہتی ہے کہ لاہور میں جو اب کرنٹ سموک کے حالات ہیں، بچوں کے لیے دن میں 30 سگریٹ پینے کے مترادف جو ہے دے آر انہیلنگ دی بیڈ ایئر ان لاہور۔ اور یہ انکشافات یونیورسٹی آف شکاگو کی جانب سے شائع ہونے والی ایک تحقیق میں کیے گئے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اس رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ بچوں کے لیے آلودگی کی جو موجودہ سطح کو معیر جو کیا گیا ہے، یہ ایک دن میں 30 سگریٹ کے برابر ہے۔ محکمہ ماحولیات کے مطابق ایک AQI انڈیکس ہوتا ہے جسے ایئر کوالٹی انڈیکس کہتے ہیں۔ 200 کو نارمل سمجھا جاتا ہے، اور انڈیکس 200 سے جتنا اوپر جاتا ہے، جیسے 200 سے 300 کے درمیان آئے گا تو آنکھوں میں جلن ہوگی۔ جیسے بہت سارے لاہور کے ایریاز میں لوگ اینک استعمال کرتے ہیں تو ان کو آنکھوں میں جلن کے ایشوز شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا AQI انڈیکس جو ہے وہ 200 سے 400 کے درمیان کہیں فال کر رہا ہے، اور اگر 400 سے 500 تک پہنچ جائے تو یہ انتہائی خطرناک ہوتی ہے۔ اور یہ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ جو صحت مند افراد ہیں ان کو بھی یہ ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ بری طرح افیکٹ کرتا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ لاہور کے کافی سارے ایریاز میں AQI 500 سے بھی زیادہ ہے، یعنی ایئر کوالٹی انڈیکس کی ویلیو 500 سے بھی زیادہ ہے۔ تو سموک کے روز بروز یہ جو بڑھتے ہوئے اثرات ہیں برباد کر دیں گے۔ اب بیسیکلی سموک ہے کیا؟ اٹ از اے کمبینیشن آف 2 ورڈز، اسموک پلس فوگ اسموک۔ یہ لوگ کہتے ہیں دھان کی فصل جو جلاتے ہیں یا ارد گرد یہ جو موٹر وہیکلز کا دھواں ہے، ان کا جب کمبینیشن ہوتا ہے تو، اور پھر انڈسٹریلائزیشن جو ہوئی ہے، یہ جو انڈسٹری کا دھواں ہے، یہ بھی بیڑا غرق کرتا ہے۔ آپ یہ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں ٹاپ موسٹ پولیوٹیڈ کنٹریز، اس میں بنگلہ دیش، کویت، ان کا نمبر ہوا کرتا تھا 2022 میں، لیکن اب 23 میں پاکستان اور لاہور نے بیڑا غرق کر دیا۔ یہ الجزیرہ کی ایک رپورٹ ہے جو آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ وہ لکھتا ہے کہ لاہور موسٹ پولیوٹیڈ سٹی پاکستان، تھرڈ امنگ آل کنٹریز سروے۔ IQ Air report says India and Pakistan experienced the worst air quality in the Central and South Asian regions in 2022. Lahore in Pakistan has jumped more than 10 places. 10 شہر اوپر آیا ہے یا 10 جگہیں اوپر آیا ہے to become the city with the worst air in the world in 2022 according to an annual global survey by a Swiss maker of air purifiers. ٹھیک ہے، تو لاہور رہنے کے لیے بدترین ہوتا جا رہا ہے۔ The report published on Tuesday by IQ Air also said that Pakistan stood third among the countries with the most polluted air, while Bangladesh was fifth and India 8th. یعنی جو پہلے انڈائسز تھے وہ سارے لاہور صاحب نے بیڑا غرق کر دیے۔ یہ دیکھیں تصویر، ریئل ٹائم پاکستان موسٹ پولیوٹیڈ سٹی رینکنگ۔ نمبر 1 لاہور ہے، لاہور پنجاب، AQI انڈیکس 247، یعنی جو لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس کی ایوریج ہے وہی گندی ہے، وہی ضلالت سے بھری ہے، وہی پولوشن سے بھری ہے۔ 247 آن این ایوریج، یعنی کہ وہ رینج 200 سے 300 کے درمیان جب آنکھوں میں چبھن اور اثرات آنا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کی ایوریج وہ ہے تو کہیں 500-600 ہوگی، کہیں 200 ہوگی، لیکن اوور آل جب آپ کی نیٹ ایوریج پورے شہر کی نکالی گئی تو وہ 247 ہے، یعنی کہ بڑھ گئے
اتنی بری ایئر جو ہے آپ لے رہے ہیں. بچہ آپ کا پی رہا ہے 30 سگریٹ پی رہا ہے دن کے, آپ رہ رہے ہیں تو آپ اوسطاً سالانہ اپنی 6 سال زندگی کم کر رہے ہیں. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ الجزیرہ کی رپورٹس کہہ رہی ہیں, یہ وہ شکاگو میں ہوئی ہوئی ریسرچ کہہ رہی ہے, اتنے چاچا بشیر نے نہیں پھاڑ کے پیمانہ لے کے میئر کر دیتا. نمبر 2 پشاور کے پی کے 197 ہے, یعنی کہ 200 سے کچھ کم, لیکن بڑی جلدی یہ بھی آ جائے گا. لیکن لاہور میں جو ارد گرد دھان کی فصل, انڈسٹری کا لگ جانا, اور پھر ایکسیسو جو لاہور پہ سڑکیں چوک ہوتی ہیں, جن نے چکیا جا کے لاہور بسن لگ گیا, یہ کئی منزلہ عمارتیں بنتی چلی گئیں, اربنائزیشن کا ٹرینڈ شروع ہو گیا, لاہور میں لوگوں کو روزگار ملنے لگا. اور اس میں بہت بڑا رول ہے, میں ہمیشہ پٹتا آیا ہوں اور میں آج بھی ایگری کرتا ہوں جنوبی پنجاب کی محرومیوں سے, میں خود جنوبی پنجاب سے ہوں. یار کیا موت تھی ڈیولپ کرنے میں آپ کو باقی شہر, یہ جو آپ سارا بجٹ جا جا کے لاہور لے جاتے رہے, اور ان دی اینڈ آپ نے ساری اربنائزیشن ادھر ڈائیورٹ کر لی. لاہور میں سرکاری اسپتال گننا شروع کرو, ختم ہی نہیں ہوتے. جنوبی پنجاب میں گنے ہی نہیں جاتے. ٹھیک ہے, ابھی شروع ہی کرتے ہیں تو ختم ہو جاتا ہے کام. تو آپ لوگوں نے یہ جو پھر پوری انڈسٹری کو وہاں ڈائیورٹ کیا, پھر آپ نے موٹر کیڈ سارا وہاں ڈائیورٹ کر دیا, لوگوں کو یہ جو آئی ٹی انڈسٹری آئی وہ وہاں ڈائیورٹ کر دی. یہ کوئی انسانیت والا کام نہیں ہوا. اچھے ملک ایسے ڈیولپ نہیں ہوتے. وہ اب ایون آپ انڈیا کو دیکھیں, انہوں نے حیدرآباد کو آئی ٹی سٹی بنایا. پتہ نہیں کیا لوگوں کو خپت رہا ماضی میں ووٹ بینک کے چکر میں یا اپنے ڈراموں کے چکر میں, کہ انہوں نے ہر چیز کی ڈیولپمنٹ وہاں کر دی, وہاں سے آبادی وہاں ڈائیورٹ ہو گئی. اگر لاہور کی جگہ ایک منی لاہور ملتان اسٹیبلش کیا جاتا, جو اب کیا جا رہا ہے, یا فیصل آباد کو ڈیولپ کیا جاتا, یا پھر ادھر سے اور شہر ڈیولپ کیے جاتے, گجرانوالہ کو ڈیولپ کیا جاتا, پھر چکوال کو ڈیولپ کیا جاتا. آپ لوگوں نے کیونکہ کنٹین کر دی ساری انڈسٹری, ساری ہیلتھ کا انفراسٹرکچر, سارا یہ موٹر کیڈ اور اوور آل جو بھی آپ کا تھا, اور تو اربنائزیشن ساری وہاں آ گئی. لوگ روزگار کے لیے وہاں آ گئے, لوگ نوکریوں کے لیے وہاں آ گئے, لوگ ٹریننگز کے لیے وہاں آ گئے. شہر کا سٹیا ناس اور آب کعبہ بگڑتا چلا گیا. 5 اسٹار ہوٹلز وہاں کھل گئے. دنیا میں ایسے نہیں کیا جاتا, جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا ٹرینڈ ہے. امریکہ میں ہوگا کہ صرف ایک ہی اسٹیٹ کو پکڑ کے الاسکا کو اٹھائیں اور وہیں ساری اربنائزیشن کر دیں, ٹوٹل ڈیولپمنٹ وہاں کر دیں, ہر چیز وہاں واڑ دیں اور باقی ملک کو بیڑا غرق کر دیں. نہیں ہوگا. جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہوتی ہیں وہ ڈیولپمنٹ اور پلاننگ عقل مندی سے کرتی ہیں. ہمارے ہاں ڈیولپمنٹ اور پلاننگ جو ہے نا وہ کھوتے کا گوشت کھا کے کی جاتی ہے. ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا نیٹ ریزلٹ کیا ہوگا. آج بھی آپ ڈیولپمنٹ کرتے چلے جائیں. اچھا پھر ایک اور نقصان, لاہور میں بسانے کے لیے اس کے ارد گرد جو ایگریکلچر لینڈ ہے اس کو کراپ کرتے کرتے لاہور شہر سے باہر بڑی بڑی رہائشی کالونیاں بنائی جا رہی ہیں, اور ان کی ڈیولپمنٹ ٹال ٹینڈڈ ورٹیکل نہیں ہے, ہاریزنٹل ہے. اور ہاریزنٹل ڈیولپمنٹ کے لیے ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے پاکستان میں کہ 2 کنال کی کوٹھی ہو, زمین بھی آپ کی, آسمان بھی آپ کا, بڑھ گیا آسمان آپ کا. ٹھیک ہے, وہ پولوٹیڈ ہے, وہاں کا AQI انڈیکس 247 ہے. اگر وہاں آپ کا بچہ رہ رہا ہے تو وہ دن کے 30 سگریٹ پی رہا ہے, ایویں آواز. تو آپ نے کیا ڈیولپمنٹ کی؟ پھر ڈیولپمنٹ کے نام پہ بڑی بڑی سوسائٹیز, ہاؤسنگ سوسائٹیز, نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز, اتنا کچھ شہر کے شہر کھاتے چلے گئے, باہر پھیلتے چلے گئے, اور آپ نے سٹیا ناس پھیر دیا. یہی ناس پیٹ رہے ہیں اب یہ باقی شہروں کا بھی. ملتان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے, آؤٹ اسکرٹس میں پھیلتے چلے جا رہے ہیں. ملتان میں جو ڈیولپمنٹل کالونیز ہیں وہ خانے وال تک پھیل رہی ہیں, اور وہ ہاریزنٹل گروتھ پہ نہیں ہے, ورٹیکل گروتھ پہ نہیں ہے, ہاریزنٹل گروتھ پہ ہیں. یعنی ایگریکلچر لینڈ ختم کرتے جاؤ, ٹوٹل ایگریکلچر لینڈ تباہ کر دو, اور رہائشی کالونیاں ڈیولپ کرتے جاؤ. دے آر سو فار گڈ فار اربنائزیشن انڈسٹریز, بٹ لانگ ٹرم ایک ایسی کنٹری جس کی اکانومی کا انحصار ایگریکلچر پہ ہے, پہلی بات تو یہ آبادی کنٹرول کریں. دوسری گل کہ جو ڈیولپمنٹل پاؤچز ہیں ان کو ہر سٹی میں ڈیولپ کریں. خانے والا ہے, اس کی انڈیپینڈنٹ اینٹی ہے, اس کو ڈیولپ ہونا چاہیے. ملتان کی ایک انڈیپینڈنٹ اینٹی ہے, اس کو ڈیولپ ہونا چاہیے تھا. لاہور کو ڈیولپ کیا ہے, اس کے پیرالل شیخو پورہ کو, گجرانوالہ کو اسی ایسنس پہ ڈیولپ ہونا چاہیے تھا. ہر چیز چاچے بشیر دی چولی چ نہیں ڈالنی سی, کہ ہر چیز آپ لاہور میں کرتے چلے گئے, اور اس اپنے ووٹ بینک کے چکر میں.
اور ایز اے ریزلٹ پورا, اور اس میں میں لاہوریوں کی فیور کے لیے ویڈیو کر رہا ہوں, اس میں ساری اربنائزیشن آ گئی, باہر سے سارے لوگ آ کے بس گئے. کتنے میں جنوبی پنجاب کے لوگ جانتا ہوں بڑے اچھے یہاں سیٹلڈ تھے, چکا منہ تو لاہور چلے گئے. تقریباً لاہور کو بھی لاہور کے ساتھ وہی کیا جو کراچی کے ساتھ سندھ میں ہوا, اس کو ڈیولپ کر دیا, اربنائزیشن ساری وہاں لے لی, باقی انٹیریئر سندھ سارا جو ہے نا وہ کچھ نہیں ہے, وہاں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. تو جب اس طرح کی سوچیں ڈیولپ کی جاتی ہیں کہ جناب کراچی کو مرکز بنا دیں, لاہور کو مرکز بنا دیں, اس سے پھر نقصان یہی ہوتا ہے کہ آپ کی ساری وہاں انڈسٹری بھی وہاں جاتی ہے, موٹر کیڈز بھی وہاں جاتے ہیں, اور سب تباہ و برباد ہو جاتا ہے, اور الٹیمیٹلی پھر وہ جگہیں ان لیویبل ہو جاتی ہیں. اور کیونکہ آپ کا کوئی کنٹرول تو ہے نہیں. اب ٹوکیو جاپان بھی پاپولیٹڈ ہے پر وہاں ایئر پولوشن نہیں ہے. اب کچھ حیرانی کی بات ہے, کیوں بھائی؟ ان کی ڈیولپمنٹل انڈائسس فرق ہے, دے نو ہاؤ ٹو یوٹیلائز لینڈ. ہماری طرح نہیں ہے درخت کاٹی جاؤ, کھیت کاٹی جاؤ, گرو کری جاؤ اور پھیلی جاؤ, 2 کنال کی کوٹھیاں, کنال کی کوٹھیاں, فلانی ہاؤسنگ سوسائٹی, فلانی ہاؤسنگ سوسائٹی. ہم نے تو یہ کیپٹل انکم کو اپنی ایگریکلچر لینڈ کے ساتھ منسوب کر دیا, کسان کو مار دیا, اور جو لوگ وہاں جا کے بس رہے ہیں, مجھے بتائیں جو رہ رہا ہے لاہور کے آؤٹ اسکرٹس میں 2 کنال کی کوٹھی میں بھی رہ رہا ہے, تو اس کا بچہ تو دن کے 30 سگریٹ چڑھا رہا ہے, اس کا بچہ تو AQI 247 میں سانس لے رہا ہے. پھر کیا لائف سٹائل, پھر کیا کوالٹی آف لائف؟ جب مر جاؤ گے جلدی, پھیپھڑے اڑا لو گے, پھر کیا کوالٹی آف لائف آئی؟ تو ڈیولپمنٹ کرتے ہوئے یہ فیصلے کرنے چاہیے تھے, اور ابھی بھی وقت ہے کہ آپ پاؤچیز میں ڈیولپمنٹ لے کے آئیں. سارے پروجیکٹس بڑے شہروں تک محدود نہ رکھیں. اگر آپ ایک انڈسٹری ملتان کو دے رہے ہیں, دوسری انڈسٹری خانے وال کو دیں, تیسری ساہی وال کو دیں. اسی طرح آپ لاہور سے باہر نکالیں. ہر ٹیچنگ ہسپتال سرکاری کا ٹھیکہ نہیں ہے کوئی لاہور میں کھلے گا, اس کو کھولیں باقی شہروں میں. اسی طرح ہاؤسنگ سوسائٹیز کو کنٹین کریں کہ بھائی اب پوری دنیا میں ہم لوگوں کو چائنا سے سبق سیکھنا ہوگا. چائنا میں ساری ورٹیکل ہائٹس میں گروتھ ہے, یہ ہاریزنٹل, یہ بڑی بڑی کوٹھیاں, سر بھی آپ کا, آسمان بھی آپ کا, زمین بھی, یہ سارے سلوگنز بند کریں. تیسرے نمبر پہ کراچی سندھ دیکھیں 169 AQI انڈیکس, اور چوتھے نمبر پہ ہے راول پنڈی 118. تو یہ سوچیں کہ what you have done with yourself, یہ سموگ چھوٹا ٹاپک نہیں ہے, یہ ہماری صحت سے جڑا ہے اور صحت بربادی کو ہے. تھینک یو ویری مچ.